آگے اس وظیفے پر جو اثر ہے، جو نتیجہ ہے اور اس کا جو جزا اور بدلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا کام ہے۔ اور جزا اور بدلہ اللہ رب العزت کیا دیں گے اس وظیفہ اور عمل کے عوض میں، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیا ہے، اور وہ ہے اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اور کل قبر اور قیامت کے میدان کے اندر سب سے بڑی دولت وہ ہے عزت اور کامیابی۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے، تھوڑی سی اللہ نے جس کو سمجھ دی ہے، مرد ہے یا عورت، مالدار اور غریب، ہر انسان کی محنت اور کوشش ہے کہ مجھے عزت مل جائے، اور عزت سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو اب عزت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہر ایک انسان نے اپنے راستے اختیار کیے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے زیادہ جائیداد ہوگی تو مجھے عزت مل جائے گی، کوئی سمجھتا ہے دنیا کی وزارتوں کے اندر عزتیں ہیں، اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ سونا چاندی مال دولت نقدی پہ میرے پاس ہوگا تو مجھے عزت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتایا کہ وہ سارے راستے غلط ہیں، دنیا کے کسی راستے پر آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کو وزارتوں کو حاصل کر جاتے ہیں، لیکن عزت ان کے پاس پھر بھی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مالدار ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سونا اور چاندی سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے جو ذات اس کائنات میں عزت تقسیم کرتا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ عزت ان راستوں کے اندر نہیں، میں تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ دنیا کی وزارتوں پر میں کسی کو عزت دوں گا، نہ دنیا کے سونا اور چاندی کے جمع کرنے پر میں کسی کو عزت دوں گا، کسی راستے کے اندر عزت میں نے نہیں رکھی۔ اب عزت پھر کس کو ملے گی؟ اور قرآن کریم نے اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ کسی انسان کا ارادہ یہ ہو کہ مجھے دنیا کے اندر عزت مل جائے، کل موت کے وقت عزت ہو، قبر اور قیامت کے میدان کے اندر مجھے عزت مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے پہلی بات ذہن کے اندر رکھو کہ فللہ العزت جمیعا۔ اس کائنات کے اندر عزت کا تقسیم کرنے والا نہ دنیا کے بادشاہ عزت تقسیم کرتے ہیں، اور نہ دنیا کے کسی انسان کسی مخلوق کے پاس اللہ نے عزت کی تقسیم دیا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فللہ العزت جمیعا۔ اس کائنات کے اندر ایک ذات ہے جو عزت تقسیم کرتا ہے، اور وہ ہے فللہ العزت۔ سارے کے سارے عزت کے خزانے اور اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو آپ کسی اور کے پاس عزت ڈھونڈتے رہو، عزت آپ کو کسی در پر کسی دربار پر اس کائنات میں نہیں ملے گی۔ ایک ہی دربار ہے، ایک ہی در ہے اس کائنات کے اندر جدھر آپ کو عزت ملے گی، اور وہ دربار اور وہ در اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ عقل مند اس زمین پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت گزری ہے، اس لیے ہر پیغمبر وہ اللہ کے دربار پر آ کے جو عزت مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیونکہ وہ سب سے عقل مند لوگ تھے انبیاء علیہ السلام، ان کو پتہ تھا کہ عزت ملے گی تو وہ اللہ کے خزانوں سے ملے گی۔ یہی وجہ ہے سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تسلی دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا آپ کے خلاف کر رہی ہے، سارے یہودی آپ کے خلاف کر رہے ہیں، عیسائی آپ کے خلاف ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مکہ اور مدینہ کے اندر بڑے بڑے اسلام کے دشمن آپ کا خلاف کر رہے ہیں، دن اور رات پیغمبر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغمبر کو عزت نہ ملے، یہ پیغمبر دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ان العزت للہ جمیعا۔ اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ عزت کی تقسیم تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کرتا ہے، اور عزت اللہ نے کس عمل پر دینا ہے تو قرآن سورہ یونس کے اندر پھر بتاتا ہے کہ پیغمبر
اللہ رب العزت آپ کو عزت دے گا، لیکن عزت والا کام دنیا کے اندر کر۔ عزت کا وظیفہ پھر قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت کس کو ملے گی؟ جو یہ کام اور عمل زمین پر کرے، یہ وظیفہ اور کام کرے۔ وظیفہ کیا ہے؟ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، قرآن کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ آدمی اپنے استاذ کے وظیفے کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ جی مجھے میرے استادوں نے یہ وظیفہ دیا ہے، جی مجھے میرے پیر صاحب نے یہ وظیفہ دیا، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک وظیفہ ساری کائنات کا بادشاہ رب اپنی کتاب قرآن کے اندر دیتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ الا ان للہ من الا للہ، اللہ فرماتے ہیں وظیفہ یہ کہ زمین پر اللہ کی بادشاہت کا اعلان کر، ہر جگہ پر یہ کہے کہ اس کائنات کے اندر بادشاہت مانتا ہوں تو صرف ایک اللہ کا مانتا ہوں۔ ہر جگہ پر یہ کہو کہ آسمانوں میں بادشاہت اللہ کی ہے، اس زمین پر بادشاہت اور اختیار صرف ایک اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے تو زمین پر میری بادشاہت کا اعلان کر، میں ساری کائنات کا بادشاہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے مجھے میری ذات کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی عزت دوں گا، کل قبر اور قیامت کے میدان کے اندر بھی عزت دوں گا، لیکن میری زمین پر میری بادشاہت کا اعلان کر۔ یہ عزت کا وظیفہ اللہ کی کتاب قرآن نے دیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں عزت کے لیے پہلا کام اور پہلا سبق اور پہلا قدم یہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ کلمہ طیب جو آپ نے بچپن کے اندر سیکھا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کا بیان کر اس کائنات میں۔ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کا بادشاہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس یہی وجہ ہے سب سے زیادہ عزت اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام پیغمبروں کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پیغمبر نے وہ عزت کا وظیفہ اور عمل جو ہے ہر پیغمبر نے کیا تھا۔ ہر پیغمبر میدان کے اندر کھڑا ہے اور ہر پیغمبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں بادشاہت ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہر پیغمبر یہ کہتا ہے۔ حدیث روایت میں آتا ہے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چوک کے اندر کھڑے، وہ ایک آدمی دور سے ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا چوک کے اندر ایک جوان کھڑا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ جوان یہ چوک کے اندر اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہت مان لو۔ اور ہم نے دیکھا وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا جب یہ جوان یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسُبُّ، ایک آدمی آتا ہے اس جوان کو گالی دیتا ہے، لیکن یہ جوان اس کی پرواہ نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بادشاہت کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا آتا ہے وہ کیا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَى عَلَيْهِ التُّرَابُ، دوسرا آدمی آیا اس نے جوان کے جو ہے جوان کے اوپر مٹی پھینکی، اس کے منہ پر مٹی پھینکی، پھر بھی جوان اس کی پرواہ نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کی بادشاہت اس کائنات میں مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرا آدمی آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ طَفَلَ فِي وَجْهِهِ، تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ اس کے چہرے پر جو ہے تھوکتا ہے، لیکن یہ جوان اس کی پرواہ نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے میں نے بات کے اندر تحقیق کی اور پھر میں نے دیکھا ایک بچی آئی، اس کے پاس پانی ہے، وہ اس کو پانی ڈال رہا ہے اور یہ اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، اور میں نے بات کے اندر پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چوک میں کھڑے ہو کے اللہ کی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ عزت اس کائنات میں اگر ملی ہے کس کو تو وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی، اور پیغمبروں کو بھی اللہ نے عزت دی۔ سب سے زیادہ عزت ہمارے پیغمبر کو کیوں ملی؟ اس کی وجہ قرآن نے بتائی۔ ہمارے پیغمبر کا ایک نام اللہ کا کتاب قرآن بتاتا ہے احمد نام ہے، ایک نام محمد اور ایک نام احمد ہے۔ احمد کا معنی یہ کہ زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی انسان نے اللہ کی بادشاہت کا اعلان کیا ہے تو وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیغمبر سے زیادہ
اس کائنات کے اندر کسی نے اللہ کی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کا نام ہی زمین پر رکھ دیا ہے محمد۔ اب محمد کا معنی یہ ہے، اس کائنات میں اگر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ کسی انسان کی تعریف کی ہے، کسی انسان کے صفات بیان کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو ایک وظیفہ اور سبق دیتا ہے، اگر تم بھی عزتیں چاہتے ہو تو دنیا کی بادشاہوں کی تعریفیں چھوڑ دو، دنیا کے ملک کی وزیر اعظم کی تعریفیں چھوڑ دو، آ جاؤ اس ذات کی صفات بیان کرنا شروع کرو۔ ہر جگہ پر، چوک کے اندر، مسجد کے اندر، حجرہ کے اندر، ہر جگہ پر کہو اس کائنات میں بادشاہت صرف ایک اللہ کی مانتا ہوں۔ یہ وظیفہ تو شروع کر اور پھر دیکھ وہ اللہ رب العزت کیسے عزتیں دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے سورہ احقاف میں اللہ رب العزت حکم دیتے اور اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 کے اندر، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھ۔ قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ، اس کو سیکھ، یہ جو زبان پر تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ سیکھ، اس کا مفہوم سیکھ۔ قرآن کہتا ہے کسی مولوی کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ، یہ جو عربی کے الفاظ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ، اس لا الہ الا اللہ کا معنی کسی مولوی سے سیکھ، اس لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مطلب کسی آدمی سے سیکھ کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ایسے نہ ہو 50-60 سال کی زندگی گزاری، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، مفہوم پتہ نہیں، ترجمہ پتہ نہیں، نہ اس کو سیکھ لا الہ الا اللہ، یہ سیکھ کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس لیے حدیث پاک روایت میں آتا ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان پر موت آ گیا اور وہ یعلم، اور وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتا تھا، دخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا، فرمایا نہ، وہ یعلم، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتا تھا، دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے 2 مقام پر ایک شکوہ کیا ہے دنیا کے انسانوں سے، ایک سورہ حج میں اور دوسرا سورہ زمر کے اندر، اور قرآن کریم نے عجیب انداز کے ساتھ انسانیت سے اللہ رب العزت نے گلہ اور شکوہ کیا ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر۔ اکثر حضرات یہ وظیفہ پڑھتے ہیں جب سفر پر جاتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ کیا مطلب ہے وما قدر اللہ حق قدر؟ اللہ فرماتے ہیں انسانوں نے اللہ کی ذات کی قدر نہیں کی، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، اللہ کی طاقت کو انسانیت نے نہیں پہچانا۔ کیا مطلب؟ آج ہر انسان حکومت کے زور اور طاقت کو جانتا ہے، امریکہ کتنا پاور طاقت والا ہے اس کو انسانیت جانتی ہے، ایٹم بم کے اندر کتنا زور اور پاور طاقت ہے اس کو لوگوں نے پہچانا ہے، اور پیسہ سے کیا ہوتا ہے، سونا اور چاندی کیا کرتی ہے اس کی پاور اور طاقت کو انسانیت جانتی ہے، پاک فوج کی کتنا زور اور طاقت ہے اس کو انسانیت جانتی ہے، لیکن ایک ذات اس کائنات کے اندر اس کی پاور اور طاقت اور زور کو انسانیت نے نہیں جانا اور نہیں سیکھا، اس لیے قرآن شکوہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر۔ اے دنیا کے انسانوں، موت سے پہلے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو سیکھ لو کہ اللہ رب العزت اس کائنات میں کیا کرتا ہے، اللہ کے کتنے اختیارات ہیں، اس کو موت سے پہلے سیکھ لو۔ اور پھر فرمایا اللہ کی 2 صفتوں کو سیکھ لو، تمہیں اللہ کی ذات کی پہچان ہو جائے گی۔ ایک قرآن نے بتایا ان اللہ لقوی عزیز، ایک یہ سیکھ لو کہ اللہ رب العزت قوی ہے، اور دوسرا یہ سیکھ لو کہ اللہ عزیز ہے۔ کیا مطلب قوی؟ قوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ طاقت والا ہے، اللہ رب العزت طاقت قوت والا ہے، اور جو طاقت اور قوت والا ہوتا ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔
دنیا کی ساری مخلوق ان کی طاقتیں عارضی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں وقتی تھوڑے وقت کے لیے، لیکن اللہ کی طاقت وہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جس کو تم مانگتے ہو اغنیا سے؟ وہ کون سی چیز ہے اس کائنات میں جو اللہ رب العزت نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا کام ہے اس کائنات میں؟ تم بتاؤ، انگلی رکھو اس پر، جی فلاں کام اللہ پاک نہیں کر سکتا، اس لیے مخلوق کے دربار پر جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو چیلنج ہے، کوئی ایک کام بتاؤ جس سے اللہ عاجز ہو۔ تمہارے گھر کا کوئی معاملہ جو اللہ کی ذات نہ کر سکتا ہو، نہ سارے کام اس کائنات میں اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک صفت اللہ رب العزت کی بتائی گئی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ قیوم کس ذات کو کہتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ قیوم ہے، یا حی یا قیوم۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہر کام کو سیدھا کرے، کسی کام کے سیدھا کرنے سے وہ ذات عاجز نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس ذات کو قیوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک روایت کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ وظیفہ پڑھتے تھے مشکلات کے اندر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اے وہ ذات حی جس پر موت نہیں آتی، اے وہ ذات جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، یا حیو یا قیوم، اے وہ ذات جو دنیا کے انسانوں کے سارے کام بنا سکتا ہے، برحمتک استغیث، ربا تیری رحمت کا محتاج ہوں، استغیث، اللہ بارش کی طرح مجھ پر رحمت برسا، ربا دنیا کے اندر مجھے آباد کر، ربا کل قبر اور قیامت کے میدان کے اندر مجھے آباد کر، یا حیو یا قیوم۔ تو اللہ وہ ذات ہے کبھی جو دنیا کے سارے کام کر سکتا ہے، لیکن انسان یہ عاجز ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ حدیث پاک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اس نے یہ کہا، ماشاء اللہ و رسولہ، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کا رسول چاہے گا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، اے بیوقوف انسان، تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے۔ اس طرح نہ کہو ماشاء اللہ و رسولہ، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یہ کہو بل ماشاء اللہ وحدہ، اس کائنات میں وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہیں گے۔ میرے پیغمبر کی مرضی بھی اس کائنات میں نہیں چلتی، مرضی چلتی ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بڑی اچھائیاں اور احسانات کیے تھے اس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب ابو طالب کا آخری وقت تھا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ان کے پاس چلے گئے اور کہا، یا امی، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے میرے چچا جان تو میرے سامنے تو پڑھ لا الہ الا اللہ، میں پیغمبر قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے اللہ کی بادشاہت دنیا میں مانی تھی، میرے چچا نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ لیکن چچا آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں، بھتیجے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا اس کلمے کے ساتھ، لیکن مجھے قبیلے والے اور دنیا کے لوگ مجھے جو ہے ملامت کریں گے، اس لیے میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور بغیر ایمان کے دنیا سے جب نکلا اور چلا گیا تو قرآن آیتیں آئیں اور اللہ نے فرمایا، انکا لا تہدی، اے میرے محبوب پیغمبر، جس کو تو چاہے تو اس کو اسلام اور ایمان کی دولت نہیں دے سکتا۔ کس کو ہدایت ملے گی؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ کرے، جس کے لیے اللہ ایمان کا فیصلہ کرے، اس کو ہدایت ملے گی، باقی کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کریم سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
کچھ قریش کے کچھ مولوی آئے اور انہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں کے کچھ مولوی آئے اور انہوں نے 2-3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، پیغمبر سے پوچھے جی روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرا سوال یہ کیا جی اصحاب کہف کتنے ساتھی تھے، ان کا واقعہ سناؤ۔ تیسرا اس نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرکم غدن، میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ بھول گیا تھا، اور قرآن تقریباً 17 دن تک وہی نہیں آئی اور وہی بند تھی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ یہودیوں نے یہ بات پھیلائی کہ دیکھو پیغمبر جھوٹ کہتا ہے، پیغمبر کہتا ہے میں کل بتاؤں گا، وہ کل بھی گزر گیا، دوسرا کل گزر گیا، 17 دن گزر گئے، اور 17 دن کے بعد جب وہی آسمان سے آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے میرے بابو پیغمبر خبردار، آئندہ موت تک زبان سے یہ نہ نکالنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، خبردار۔ یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ اس کو کہہ رہا ہے جو امام کائنات ہے، جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خبردار پیغمبر، موت تک یہ زبان سے بات نہ نکالنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، نہ الا یشاء اللہ۔ ہاں جب بھی یہ کہنا ہو کہ کل میں یہ کام کروں گا تو یہ کہو انشاءاللہ، اگر اللہ کی مرضی ہو کل میں یہ کام کروں گا، اللہ کی مرضی نہ ہو تو میں نہیں کر سکتا۔ بغیر انشاءاللہ کے دنیا کا کوئی کام نہ پیغمبر کر سکتا ہے اور نہ امتی کر سکتا ہے۔ اختیارات چلتے تو اس کائنات میں صرف ایک اللہ کے چلتے۔ یہ وہی بات ہے، وہ ایک آدمی کدھر میلہ منڈی پر جا رہا تھا گائے خریدنے کے لیے، کسی نے کہا کدھر جا، تو کہتے ہیں گائے خریدنے کے لیے۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ تو پڑھنا، کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں پڑے ہیں، جا کے سودا کروں گا، پیسے دے دوں گا، گائے گھر لے آؤں گا۔ اس نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ گیا منڈی پر، ادھر تو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کینچی ان کے پاس ہوتی ہے، کسی نے اس کا جیب کینچی کر دیا۔ جب اس نے سودا کیا گائے کا اور جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھ دوسری طرف سے نکل آیا، اس کا رنگ ختم ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے، کہا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا ہو گیا، کہتا ہے انشاءاللہ آ رہا تھا، انشاءاللہ راستے میں کسی، انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ بعد میں کام نہیں دیتا، وقت پر کہو انشاءاللہ، کہ اس کائنات میں حکم چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے جسے پاک روایت میں آتا ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا ہے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جولی مبارک کے اندر پڑا ہے، اور اس ابراہیم کی سانس نکل رہا ہے، اور بیٹا بھی کس کا ہے، امام کائنات کا ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو حدیث میں آتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس پیغمبر کا بیٹا اور اس کے جولی کے اندر پڑا ہوا ہے، سانس نکل رہا ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم بچہ تیرے فراق پر میں پیغمبر بڑا غمگین ہوں، بڑا غمگین ہوں۔ لیکن پھر فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے بیٹے کی سانس نکل رہی ہے، میں رب کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، اور زبان سے وہ بات میں نہیں نکالوں گا جس پر اللہ ناراض ہو جائے، میں اللہ کے فیصلوں پر صبر کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے اس کائنات میں اختیار چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کا ہے۔ یہ وہ پہلا مسئلہ، یہ وہ کلمہ عزت والا ہے، قبر میں یہی عزت والا کلمہ فائدہ دے گا، قیامت کے میدان کے اندر عزت ملے گی صرف مسلمانوں کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام پیغمبر کے واقعات قرآن بتاتا ہے۔ پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن سورہ بقرہ میں پہلی سپارے میں بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بٹھایا، اپنی اولاد کو بٹھا کے ان کو وصیت کر رہے ہیں۔ وہ وصیت اللہ کی ذات کو بڑی پسند آئی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وصیت کیا کر رہے؟ کہتے ہیں یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنے اولاد کو وصیت کر رہے، اے میرے بیٹو ہماری موت کے بعد موت تک جو ہے تم اپنی ایمان اور اسلام پر مضبوط رہنا، کبھی اسلام اور ایمان کو نہ چھوڑنا۔
کیونکہ یہ عزت والا مسئلہ تھا، یہ قبر کے اندر اور قیامت کے میدان کے اندر فائدہ دے گا۔ اس لیے قرآن سورۃ آل عمران کے اندر بھی آیت نمبر 102 کے اندر قرآن حکم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والوں کو قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہتے ہیں، اے ایمان والو، موت تک ایمان پر مضبوط رہنا، ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی وزارتیں جاتے 1,00,000 مرتبہ چلے جائے، دنیا کی جائیداد جانے دو، مال دولت جا رہا ہے جانے دو، لیکن یاد رکھنا موت تک ایک چیز کو کبھی نہ چھوڑنا، وہ ہے ایمان۔ مضبوط ہو جائے ایمان پر، یہ ارادہ کر، رب موت تک تیری بادشاہت کا اعلان کروں گا، رب چوک کے اندر تیری بادشاہت کا اعلان کروں گا، رب مسجد کے اندر حجرہ میں کھڑے ہو کے رب تیری جو ہے بادشاہت کا اعلان کروں گا۔ موت تک ایمان کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم جب انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک پیغمبر کی دعا قرآن نے نقل کی ہے سورہ یوسف کے اندر۔ وہ پیغمبر وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے جی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، رب مانتا ہوں تو نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، رب مانتا ہوں تو نے مجھے پیغمبری دی ہے، لیکن رب ایک اور چیز مانگ رہا ہوں، مجھے دے دینا، توفنی مسلمہ، جب میں موت کی باری ہو تو مجھے اسلام اور ایمان کی مہلت جو ہے موت دینا۔ قرآن بتاتا ہے سب سے بڑی چیز، دنیا کی بادشاہتوں سے بڑی چیز ایمان ہے، دنیا کی چیزوں سے اسباب سے سب سے بڑی قیمتی چیز اس کائنات کے اندر ایمان ہے۔ تو دو چیزیں قرآن نے سورہ فاطر کے اندر عزت کے لیے بتائی۔ پہلی چیز ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز قرآن نے بتائی والعمل الصالح، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پر بتائیں گے۔ اور عمل صالح سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری، یہ دو چیزیں قرآن نے بتائی دنیا اور آخرت کی عزت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حدیث سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔